بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شفیق احمد عطاری ہوں، اپنے نیو یوٹیوب چینل پر نئے مواد کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ بعض وجوہات کی بنا پر میرا پہلا والا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ ہو چکا تھا۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس یوٹیوب چینل پر دین کا کام کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، لہٰذا نئے آنے والے ویورز سے میری گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی آل نوٹیفیکیشن پر سلیکٹ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بہترین اجر و ثواب عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اپنے اس یوٹیوب چینل پر احادیث مبارکہ اور اس کی شرح آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کوشش ہے کہ کم از کم 40 احادیث مبارکہ کی جو سیریز ہے وہ مکمل کر سکوں۔ آپ سب احباب کی دعائیں، سپورٹ اور آپ کی ویورشپ مجھے ملے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو سکوں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیتوں کی اصلاح عطا فرمائے اور ہمیں مکمل اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ احباب ذی احتشام، آج کے اس بیان میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ترمذی شریف جلد 3 صفحہ نمبر 391 حدیث نمبر 1978 پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اس کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جھوٹ کیا ہے؟ بات کا حقیقت کے خلاف ہونا، یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ اپنے بدترین انجام اور برے نتیجے کی وجہ سے تمام برائیوں کی جڑ ہے کہ اس سے چغلی کا دروازہ کھلتا ہے، چغلی سے بغض پیدا ہوتا ہے، بغض سے دشمنی ہو جاتی ہے، جس کے ہوتے ہوئے امن اور سکون قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کی خرابیوں کو کئی انداز میں بیان فرمایا ہے۔ یہ حدیث پاک ان میں سے ایک ہے۔ شروع میں ذکر کی گئی حدیث مبارکہ میں جھوٹ کو گناہوں کا سبب قرار دیا گیا۔ نیز یہ بھی ذہن رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بری عادات میں سے جھوٹ کی عادت سب سے بڑھ کر ناپسند تھی۔ احباب ذی احتشام، مومن کی شان جھوٹ سے کس قدر بلند اور پاک ہوتی ہے، اس کا اندازہ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگائیے۔ چنانچہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، یعنی مسلمان میں بزدلی یا کنجوسی فطری طور پر ہو سکتی ہے کہ یہ عیوب ایمان کے خلاف نہیں، لہٰذا مومن میں ہو سکتے ہیں، ہاں، مگر بڑا جھوٹا، ہمیشہ کا جھوٹا ہونا، جھوٹ کا عادی ہونا، یہ مومن کی شان کے برخلاف ہے۔ احباب ذی احتشام، جھوٹ سے بچنے کی تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کے بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ مثلا جھوٹ کبیرہ گناہوں میں بدترین گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کی چہرے کی آب و تاب اور رونق ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ ہر برائی کے دروازے کو سیراب کرتا ہے، جیسا کہ پانی درخت کی جڑوں کو سیراب کرتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے منہ کالا ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے قیامت کے دن اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ افراد میں شامل ہوں گے۔ جھوٹ میں بھلائی نہیں۔ اس تفصیل سے حدیث کے حصے جھوٹ سے بچو میں موجود تاکید کی حکمت واضح ہو گئی۔ اب حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اس کی وضاحت ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ اکبر، جھوٹ میں بظاہر نجات دکھتی ہے لیکن حقیقت میں وہ ہلاکت ہوتی ہے۔ لوگ اسی ظاہر سے دھوکہ کھا کر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔ قرآن میں ہے نا، حدیث میں یوں ہے، ایک روایت میں آیا ہے وغیرہ، جیسے الفاظ سننے میں آتے ہوں گے۔ حالانکہ جو بات وہ کہتے ہیں وہ نہ قرآن میں ہوتی ہے
نہ کسی حدیث یا روایت میں، بس لوگ اس طرح کے جھوٹے حوالے اپنی جہالت چھپانے یا اپنے علم کی دھاک بٹھانے کے لیے دیتے ہیں، اور پھر اس پر دلیری دکھاتے ہوئے کبھی تو من مانی تشریح کر کے اللہ و رسول پر بہتان باندھنے کا گناہ کبیرہ کر لیتے ہیں۔ بسا اوقات اس طرح کا جھوٹ اللہ پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یا اسلام کے کسی بنیادی عقیدے کے انکار کی وجہ سے سب سے بڑے گناہ یعنی کفر میں پڑنے کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین محترم، آج کل لوگ جھوٹ کے معاملے میں اتنے دلیر ہو چکے ہیں کہ فانی دنیا کے چند روز عیش و عشرت میں گزارنے اور دنیاوی خواہشات پوری کرنے کے لالچ میں بیرون ملک جانے کے لیے خود کو جھوٹ موٹ میں غیر مسلم تک لکھوا دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دل میں مسلمان ہیں، صرف لکھنے اور زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، کتنی ہی مجبوری کیوں نہ ہو، خود کو جھوٹ موٹ میں غیر مسلم یعنی عیسائی، یہودی، قادیانی یا کسی بھی کافر و مرتد گروہ کا فرد ظاہر کرنے پر حکم کفر ہے۔ دواؤں کے بارے میں تھوڑا بہت جاننے والا یا کسی کلینک و اسپتال میں کام کرنے والے کا خود کو ڈاکٹر کہلانا، چند جڑی بوٹیوں کے بارے میں جان لینے کے بعد خود کو حکیم کہلوانا یا اس طرح کے اور ٹائٹلز استعمال کرنا بھی جھوٹ ہے۔ ان جھوٹے ٹائٹلز کو حاصل کرنے یا بچانے کے لیے رشوت دے کر جعلی ڈگریاں بھی حاصل کی جاتی ہیں اور ان کے ذریعے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے جھوٹ کے نتائج ہمارے جانی اور مالی نقصان کی صورت میں نکلتے ہیں۔ ناظرین کرام، جھوٹ کی وبا اتنی عام ہے کہ علم سے خالی بے عمل لوگ مذہبی اسکالر وغیرہ جیسے الفاظ اپنے لیے استعمال کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا سراسر جھوٹ ہے۔ ان غلط لوگوں کے اس مذہبی ٹائٹل کو استعمال کرتے ہوئے قرآن و سنت کی من مانی تشریحات کا نتیجہ بے عملی اور گمراہی جیسے گناہ جاریہ کی صورت میں نکلتا ہے۔ ناظرین کرام، بعض لوگ مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، بسا اوقات یہ ایک جھوٹ بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاق میں جھوٹ بولنے سے منع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی بربادی ہے اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، بربادی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے۔ یعنی لوگوں کو ہنسانے کے لیے تو جھوٹ بولنا ہمیشہ ہی جرم بلکہ ڈبل جرم، مگر لوگوں کو منانے کے لیے ہنسی مذاق میں سچی بات شریعت کے دائرے میں ہو تو گناہ نہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی پریشان یا مغموم کو ہنسا دینے کے لیے اچھی اور سچی دل لگی کی بات کہہ دینا ثواب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسا دینے کے لیے اپنے گھر کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سنت فاروقی ہے۔ بہرحال ایسے جائز کاموں میں بھی اعتدال چاہیے، ان کا عادی بن جانا اچھا نہیں ہوا کرتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خوش طبعی تو بالکل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خوش طبعی کرے جو کہ بالکل حق ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اسے کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے یہ حکم کر دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، فرشتوں پر اس کا جھوٹ ہونا ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اللہ پاک کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو اسے چھوڑ دیجئے، کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جھوٹ چھوڑ دے جو کہ باطل چیز ہے تو اس کے لیے جنت کے کنارے میں گھر بنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو جھوٹ جیسے گناہ سمیت ہر طرح کی نافرمانی سے اپنی سچی پناہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔